تمل لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، باب چلدا پیا فضیلت فقر دوتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کو فقیری زیادہ پسند ہے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن کہ حضرت اسامہ بن زید کلے یہ روایت موجود ہے کہ فرمیندن کہ سرکار فرمیندن کہ میں جنت دے دروازے دے کھڑا ہم تے جنت دے دروازے کولو جڑے گزرن والے شخص ہیں وہ زیادہ غریب مسکین تے فقیر ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ مالدار بہت زیادہ کم تے فقیر مسکین غریب جنت کولو زیادہ پہ گزر دے ہیں، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور دوجا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جہنم دے دروازے دے ڈٹھے کہ اتھا کر جہنم دے دروازے کلے زیادہ عورتاں پیا گزر دیا ہیں جہنم میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریبی اور مسکینی اے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کو زیادہ پسند ہے۔ آپ اکثر جرنا بسا اوقات دعا دے اندر آپ یہ کلمے لیندے ہیں اللہم احینی مسکینا اللہم امتنی مسکینا اللہم شرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ میں کو زندہ رکھے تا مسکینے دی طرح، میں کو موت دے میں تا مسکینے دی طرح، اور اگر کل قیامت دے میدان میں اٹھا تا مسکینے دے زمرے وچ اٹھیا ونجا۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمیندے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندے ہیں جڑے مالدار شخص ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کلو 40 سال حساب گندہ رہے ویسے مالدار شخص کلے، اور مالدار شخص اپنے مال دا حساب دینے کو 40 سال گزر ویسی، لیکن انہیں دے وچوں مالدار حضرت عثمان غنی ہوئن یا حضرت سیدنا جرنا سلیمان نبی علیہ السلام ہوئن تا فرمایا کہ انہیں کو فوراً جنت داخل کیتا ویسی، لیکن باقی جتنا بھی مالدار ہیں انہیں کو 40 سال رب حساب گن سے دسو جو میں تو کو اتنا نعمتہ دیتا ہم، اتنا بلڈگان، اتنا کوٹیان کتا صرف کیتے ہوئے ہوں وہ بندہ حساب دیں 40 سال گزر ویسی۔ ہوں مثال طور تے کہ اگر ساکوں سارا والد دے 100 روپیہ تے سارے کولو شام کو حساب کی نبی 100 روپے دا کیا کیتے ہوئے اسا فل فور آکھ سکتے سے 5 روپے دی فلانی شاہ ہے 5 روپے دی فلانی شاہ، اے ہون 1 منٹ دا حساب 1 سیکنڈ دا حساب ہے۔ تے جے اگر والد صاحب ساکو دے دے 1 کروڑ تے 1 کروڑ دا حساب دینے کم از کم میرا ذہن بھی کم کرن چھوڑ ویسی میں فلانا کتا دیتے فلانا کتا دیتے فلانا کتا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی دربار جرے ویلے مالدار اپنے مال دا حساب دے سے رب فرمے سے دس کہ تو کتا لایا ہمیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق تو بعد جتنا بھی اسلام گھن آمر والے ہن یا غلام ہن یا فقیر ہن یا مسکین ہن، کیونکہ جرے ویلے مکے دے تاجر مکے دے جتنا سردار ہن انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار پہنچن، اور مسجد نبی پاک دے بھی کچھ مالدار ہن انہیں کہ سونا جرے تسا فقیر مسکین نال بھی لہی بیٹھے ہوئے انہیں کو تسا اٹھاؤ تے ولا اسا تورے کلے اندو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جلال دے اندر ایک قرآن دی آیت بھیجی ہے، رب نے فرمایا کہ میرا سونیا تو اے آمن تے بھاوے نہ آمن، لیکن تو انہیں غریبے کو نہ دھتکاری، اے غریب چنگے نے یہ بیٹھے رہا میں۔ یعنی مطلب آکھن دا ہے کہ دین نال حبداری کرن والا بھی غریب ہے، جہاد شہید تیون والا بھی غریب ہے، دین سخاوت کرن والا بھی غریب ہے، اور دین علم پڑھن والا بھی غریب ہے۔ دیکھو مدارس دے اندر جتنا بھی مدارس دے لوگ اتھا کر غریب غربا پڑھ دے پہ ہونن، مسکین پڑھ دے پہ ہونن، لیکن اساد بھی لوگ آخر ہیں سی اے فلانا بندہ بال پچائے فلانے مدرسے دے اندر شاید اندر کلے ٹکر گھٹ گیا اسی بھاویں ٹکر گھٹے دے بھاویں ودھے، لیکن او بال کو اپنے دین تا سٹیے تاکہ کل قیامت دے میدان ایو بھی آکے کہ میرا بال بھی دین دا محافظ ہا، او بھی دین دی مقصد اشاعت کرن والا ہا۔ مطلب آکھن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ مالدار بندہ جتنا بھی مال منگ سے رب دی دربار کلے لیکن حساب اندے کلو تیمنے۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ فرمایا کہ جتنا مال ہو سے اتنا بندے کے لئے عذاب ہو سے۔ اور مثال طور تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے سارے ہوتے صاحب استطاعت ہوتے زکوٰۃ فرض ہے،
اور سادہ ایک کمرہ گرمیاں دا ایک سردیاں دا، کیونکہ ہون تا گرمی سردیاں دا وہ ماحول رہ نہیں گیا، شریعت جے کہ ایک ہوئے کمرہ سردیاں دا بیا ہوئے گرمیاں دا، ہوں تو علاوہ اگر اسا ایک کمرہ تعینات کی دا اپنے واسطے بنائے سے یا 4 کمرے زیادہ ہیں، بندے گھاٹن تے کمرے زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ انہاں کمرے دی ہر سال بندے کو زکاة دیونا ہوں بندے دوتے فرض ہے، ہوں کمرے دی جرہ وافر مقدار کمرے بنائی کھڑے یا وافر مقدار اپنے گھر دے اندر مال رکھی کھڑے، ایک گائیں اندے واسطے پیون واسطے یا 2 گویں ہوں تو علاوہ اگر زیادہ رکھی کھڑے اندے تو بھی زکاة فرض بن دیئے، تو فرمایا کہ ایویں جی میں زکاة فرض بن دیئے اگر مالدار زکاة دیندہ رہے بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی دربارج جرنا حساب دی تخفیف تھی سکتی ہے، تے جرہا مال دیوے بھی نہ رب دے نہ تے خارچی نہ کرے تو ولا ہوں دے کلو حساب تا پورا تھی بنے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دی دربارج رب کلو فقیری منگو، رب کلے مسکینی منگو، کیونکہ جتنا فقیر مسکینن و جنت جوسن۔ دیکھو حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہومن، حضرت کوٹ بٹھڑ دے جرنا کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ہومن، بہاولک ذکریہ ملتانی ہومن، لیکن انہیں اپنے خاندان کو چھوڑتے مسکینی پسند کی دیئے، بڑے بڑے حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ، آپ دے والد بازید رحمت اللہ علیہ، اور اس وقت جرنا دلی دے آپ وزیر لگے ہوئے ہیں، لیکن وزارت کو چھوڑتے رب دی طرف گھن دے ہیں، رب دی طرف عبادت جو کتنے انہیں فقیری اور مسکینی پسند کی دیئے، یعنی مطلب ہے فقیری ہوئے مسکینی ہوئے غربت ہوئے اندے میں سکون ڈاٹا ہے، اگر بندے کو ذہن ہوئے سوچانا لے شریعت مصطفیٰ والا تو فرمائی اندے میں سکون ڈاٹا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتہ میں ڈٹھے میو جہنم میں زیادان، اون دی وجہ کیا ہے؟ اون دی وجہ کیا ہے کہ عورت ایک تا بے صبری ہوندی ہے، دوجہ عورت ناشکری ہوندی ہے، گھر والا جتنا بھی خدمت کرے آخر کار آدھی ہے میرے واسطے کیتا کیا ہے، یعنی یہ عورت ناشکری دے علامت لکھیں دیئے، تا ہی سنگو سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں زوسی، جیرے ویلے فوت کی تھی بوے واویلا زیادہ کریں دیئے، اپنے سینے کو چاک کرنا، اپنے والے کو کھول لیونا، بے پردگی کرنا، تو فرمایا کہ ہی سنگو عورت بے صبری بھی زیادہ ہوندی ہے، تے دوجہ ناشکری بھی ہوندی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو شکر ڈاڈا پسند ہے، تے رب کو صبر بھی ڈاڈا پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی دربار چسا خالص دعا کرنو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دی عظمت دے صدقے اللہ تعالیٰ سکو مسکین اہلی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔